شہید واقعی زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم عدنان شہید کی قبر پہ پہنچے تو دیکھیں کتنے خوبصورت گلدستوں سے سجی ہوئی یہ قبر تھی۔ پرچم جو تھا وہ ایسے مرجھایا ہوا تھا، کھڑا تھا، لیکن میں نے اور جو ساجد بھائی انہوں نے دعا کی کہ اتنی گرمی ہے تو یہ پرچم لہرا جائے، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی، پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ بڑا پیارا اس طرح سے لہرا رہا تھا، ہوا کہیں بھی نہیں تھی، لیکن عدنان بشیر کی قبر کے اوپر یہ پرچم جب لہرانا سٹارٹ ہوا، جو کہ بلوچستان میں حادثے میں بیچارہ شہید ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس ٹائم ایک قبر کے پاس موجود ہوں، جو ہمارے ایک نوجوان شہید کی قبر ہے، جس کو بلوچستان میں انفارچونیٹلی جو ہے شہید کیا گیا۔ بھائی میرے ساتھ ساجد موجود ہے، تو اسی گاؤں کے ہیں، ان سے جانتے ہیں عدنان بشیر کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی۔ یہ 13 تاریخ کو 13/7 کو جو ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں، اس دن تو خون کی کوئی ایسی ہولی کھیلی گئی۔ ہمیں اب جو لڑایا جا رہا ہے نا، وہ سرائکی، پنجابی، بلوچی، پٹھانوں کے نام پر، تو اس دن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ جتنے بھی ہمارے سرائکی تھے، پنجابی تھے، سب کو مار دیا گیا۔ بس سے اتارنے کے بعد کہا کہ آئی ڈی کارڈ دکھائیں اپنے، اور جس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا، جس کا بھی پتہ پنجاب کا تھا، انہوں نے شوٹ کر دیا اور جنگل میں چھوڑ دیا۔ بس سے اتارا، وہ بھاگے، پیچھے سے گولیوں کی برسات کر دی۔ JFC میں ہوتے ہیں ادھر بلوچستان میں۔ یہ ابھی اس کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، 23 سال ان کی ایج ہے۔ 23 سال ان کی ایج ہے، ابھی میرے خیال میں سال ڈیڑھ ہوا ہوگا ان کو۔ یہ ڈرائیور تھا وہاں پر FC میں، واپس آ رہا تھا، بس راستے میں ظالموں نے شہید کر دیا۔ اور 2 ہمارے ادھر ٹبا امام کے ہیں، وہ تو مزدوری کے لیے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، غریب تھے بیچارے، بہت زیادہ غریب، بوڑھا باپ تھا، دونوں گبرو جوان، انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دن جو جتنے بھی شہید ہوئے نا، وہ ہمارے ہی بیلٹ کے تھے، ہمارے ہی علاقے کے تھے۔ کوئی وہوبا کا تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ پوری بس میں آپ کم از کم 50-60 بندے تو لازمی ہوتے ہیں، 50-60 بندے تھے، اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارے کوتانی شہر کا بھی تھا، ہمارے ادھر گرمانی کا بھی تھا، ٹبا امام کے بھی تھے، منگروٹھا کے، توسا شریف کے، سارے ہمارے علاقے کے تھے۔ اس کا جنازہ جب یہاں پہ آیا، ہاں، اس کا جنازہ جب آیا تو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسے سپرد خاک کیا گیا، سلامی بھی دی گئی، اس کے فوجی دستہ بھی آیا، پورے اعزاز کے ساتھ اسے سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جواہر رحمت میں جگہ دے۔ یہ تو ہمارے شہید ہیں، ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جی، ان کی والدہ اور والد زندہ ہیں، والدہ سب زندہ ہیں۔ تو وہ بچارے آئے پھر ان کے ساتھ جب آیا گھر، بالکل، پھر تو علاقے میں تو ایک وہ کیا بتاؤں، اب کیا تھا، کچھ الفاظ ہی نہیں نکل رہے۔ جی یہ عدنان بشیر صاحب ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اس ٹائم، اور گرمانی کے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ چیک کر کے پھر جو ہے نا شہید کیا جاتا ہے۔ تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آج آئی تھی اور شہید کی قبر پہ میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ کیسے اس ماں کا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہوگا جب اس کا جوان بیٹا، جس کو بھی 1.5 سال ہوا ہے، سرحد کے اوپر سرحدوں کی حفاظت کے لیے گیا، اور ماں نے وہ بیٹا اپنا جوان، یعنی کہ اللہ کی راہ میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ عدنان کے بارے میں آپ اور کچھ جانتے ہیں؟ نہیں، عدنان تو بہت شریف لڑکا تھا، یقین مانے، اتنا کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام۔ اب ڈیوٹی پر تھا، اس کا گھر بھی ادھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، گرمانی میں۔ میرا گھر بیسیکلی بستی برانی میں نا، تو یہ ساتھ والی بستی ہے، بستی گرمانی میں۔ بہت شریف لڑکا تھا، اچھا تھا، نمازی تھا۔ والدہ نے جو ہے نا وہ پڑھایا، پھر اس کو آرمی میں جو ہے وہ ایف سی میں جو ہے وہ بھرتی کروایا۔ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر ہمارے نوجوان، ان کو تہہ دل سے سلوٹ ہے، جو اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے وطن کی خاطر، اپنی مٹی کی خاطر، لیکن اپنے پاکستان کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو بلوچ جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر شناخت کرنا کہ تم پنجابی ہو، تم فوجی ہو، اور اس کو شہید کر دینا، یہ کہاں کی جو ہے نا وہ انسانیت ہے۔ ان کے اندر انسانیت مر گئی، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارا حق مارا گیا ہے۔ بالکل بلوچیوں کا یہ کہنا ہے۔ بالکل، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو ہم اس ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں آپ سے۔ جی ہم نے کب کیا ظلم؟ کس نے کیا؟ اب عدنان بشیر نے ان کا کچھ بگاڑا؟ جب مزدوروں کو مارا انہوں نے کچھ بگاڑا؟ بس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کا کیا قصور تھا؟ کوئی اپنے مزدوری کے لیے گیا، کوئی بیچارہ ملازمت میں تھا، کوئی جاب کے سلسلے میں تھا، اور ان کو سب کو
یعنی کہ ابھی دیکھا جائے تو بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. وہ ساری پٹی جو ہے وہاں پہ جانا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے ایسے لوگوں کو. اور عدنان بشیر جو ہیں ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے گا, اور ان کے والدین کو سلوٹ جنہوں نے اپنا جوان بیٹا پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ شہید ہو گیا, اور وہ پاکستان کا نام فخر سے بلند کر گیا. کہ کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.